تمہارے ماں باپ کا تم پہ حق ہے۔ یعنی میرا اللہ حقوق العباد بیان کر رہا ہے۔ حقوق العباد میں پہلا حق اولاد پہ اس کی ماں کا ہوتا ہے، اس کے باپ کا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام ایک دن سفر پہ نکلتے ہیں، کوئی سواری نہیں ہے، پیدل سفر کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا چل کر جب جنگل میں جاتے ہیں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اللہ کا نبی بیٹھ جاتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہو جاتے ہیں۔ جن کو سمجھ آ رہی ہے پیار سے بولیں سبحان اللہ۔ یہ واقعہ جناب حضرت موسیٰ کا ہے۔ حضرت موسیٰ سفر کر رہے ہیں، تھکاوٹ محسوس ہوئی، بیٹھ جاتے ہیں۔ چونکہ اللہ کے کلیم تھے نا، اللہ سے کلام فرمایا کرتے تھے، ڈائریکٹ اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ عرض کی ربا سنیا تیرا نبی ہو۔ چلتے چلتے تھکاوٹ محسوس ہوئی ہے، اپنے نبی کے لیے، اپنے کلیم کے لیے کہیں سے سواری کا اہتمام فرما دے۔ عاطف غیب سے آواز آئی، او میرے پیارے موسیٰ، اگر تو تھک گیا ہے فلاں پہاڑی کی اوٹ میں چلا جا، وہاں پر میرا بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس جائے گا، وہ تیرے لیے سواری کا اہتمام کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے چلنا شروع کر دیا۔ توجہ فرمانی ہے میرے نبی رحمت کا کلمہ پڑھنے والوں، آج اس محفل پاک میں آنے والوں، چودھری ندیم صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کی مجلس میں آنے والوں، ماں کتنی عظمت والی ہستی ہوتی ہے، کتنی شان والی ہستی جس کا نام ماں ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ چلا جا، وہاں پر میرا بندہ بیٹھا ہوگا، وہ تیرے لیے سواری کا اہتمام کر دے گا۔ توجہ فرمانی ہے، اللہ وقت کے نبی کو اپنے وقت کے ولی کے پاس بھیج رہا ہے۔ وقت کا نبی ہے اللہ، وقت کے ولی کے پاس بھیج رہا ہے۔ آج اگر کوئی پوچھے نا کہ اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے ہو، کیوں جاتے ہو، ان کو یہ بتایا کرو چل کر اللہ کے ولیوں کے پاس جانا یہ اللہ کے کلیم جناب موسیٰ کی سنت ہے۔ چونکہ جو غار میں بیٹھے تھے وہ نبی نہیں تھے، وہ وقت کے ولی تھے۔ حضرت موسیٰ سے کہا اگر آپ سواری چاہتے ہیں فلاں غار میں چلے جاؤ، وہاں میرا بندہ بیٹھ کر میری عبادت میں مصروف ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام چلے جاتے ہیں۔ حضرت امام صفوری علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو ہی غار کی اوٹ میں جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کا ولی کھڑا ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اللہ کی تسبیح و تعلیل میں مصروف ہے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں میں اللہ کے ولی کے قریب جا کر رک گیا، جو ہی میں تھوڑی دیر رکا رہا، میں نے اپنی زبان سے کوئی لفظ نہ نکالا، کوئی گفتگو نہ کی، بلکہ دل میں خیال تھا اللہ نے اپنے نیک بندے کے پاس مجھے بھیجا ہے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اللہ کا ولی بولا، اے پیارے موسیٰ آپ سواری کے لیے آئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد سواری کا اہتمام ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں میں اور پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا، میں نے تو زبان سے کوئی لفظ بھی نہ نکالا۔ اللہ کا ولی اللہ کے نبی کے دل کے حالات کو بھی جان گیا۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں میں اسی پریشانی میں تھا، اللہ کے ولی نے تھوڑی دیر کے بعد کہا موسیٰ پریشان نہ ہو، سواری آ جائے گی۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں میں نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے پیچھے دیکھا، جنگل پہاڑ نظر آ رہے ہیں، نہ کوئی بندہ نظر آ رہا ہے، نہ کوئی بندہ بشر نظر آ رہا ہے، نہ کوئی سواری نظر آ رہی ہے۔ پھر اللہ کا ولی بولا، کہا موسیٰ پریشان نہ ہونا، سواری جانے میں جانوں۔
پھر اللہ کے ولی میرے دل کے حالات جان گیا۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اسی پریشانی میں بیٹھا تھا، اللہ کا ولی اللہ کی عبادت سے فارغ ہوا، فارغ ہونے کے بعد میرے قریب کھڑا ہو کر اللہ کا ولی آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سارا منظر میں نے ملاحظہ کیا، اللہ کے ولی کا اشارہ کرنا تھا، بادل کا ٹکڑا آسمان سے آتا ہوا زمین پہ گرا، گرتے ہی سواری بن گیا۔ جناب موسیٰ فرماتے ہیں جب میں نے یہ سارا منظر دیکھا، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں نے کہا اے اللہ کے نیک بندے، تھکاوٹ کو بھی چھوڑ، سارے معاملات کو بھی چھوڑ، بتانا یہ رتبہ اللہ نے تجھے کس وجہ سے عطا فرمایا ہے؟ بیٹھا تو زمین پہ ہوتا ہے، عرش سے بادل کے ٹکڑے کو تو زمین پہ لے آتا ہے، وہ اللہ کا نبی ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے اے کلیم اللہ، اللہ نے یہ شان و شوقت، یہ رفعت اور بلندی نہ میری کثرت عبادات کی وجہ سے عطا فرمائی ہے، نہ تسبیحات و تعلیلات کی وجہ سے عطا فرمائی ہے، بلکہ اللہ نے یہ شان و شوقت مجھے میری ماں کی دعا کی وجہ سے عطا فرمائی ہے۔ عرض کرنے لگے اے کلیم اللہ، میری ماں 20 سال تک لگاتار بستر مرگ پہ رہی ہے، حالت بیماری میں رہی ہے، میں اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، میری ماں کا وقت آخر آیا، 20 سال تک میں نے اپنی ماں کا مانا، میری ماں جو کہتی رہی میں مانتا رہا، جو کہتی رہی میں مانتا رہا۔ جب میری ماں کا وقت آخر آیا، میری ماں نے مجھے پاس بلایا، جھولی اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی اور میرے مالک سونے، میرا جانے کا وقت آ گیا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، میں اتنے سال بستر مرگ پہ پڑی رہی، میرے بیٹے نے میرا حکم مانا ہے، میرے ساتھ اس نے سلوک کرتا رہا، کبھی بھی مجھے ناراض نہیں کیا، میرے سونے مولا آج میں دنیا سے جا رہی ہوں، میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، مولا تو بھی راضی ہو جا۔ ساری زندگی میرا بیٹا میرا حکم مانتا رہا، میرے مولا اب میرے بیٹے کی جتنے سال زندگی ہے، جتنا عرصہ زندگی ہے، تو نے میرے بیٹے کی ماننی ہے۔ رو کر اللہ کا ولی عرض کرتا ہے موسیٰ وہ دن تھا، آج دن ہے، اللہ کی عبادت اور ریاضت بھی کرتا ہوں، لیکن جو میں رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں میرا مالک مجھے عطا کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے تو کہنے والے نے کہا کہ عظمتاں کی سناوا ماں دیا۔ ایسے کسی نے نہیں کہا تھا کہ تار دے دیا نے دعاواں ماں دیا، یہ مصطفیٰ کا فرمان بھی ہے، اور رب ذوالجلال بندہ مومن سے تقاضا بھی یہی کرتا ہے۔ آپ بھی شامل ہو جائیں عظمتاں کی سناوا ماں دیا، عظمتاں کی سناوا ماں دیا، تار دے دیا نے دعاوا ماں دیا، عظمتاں کی سناوا، اور رو پہنے خود محمد مصطفیٰ، کیوں یاد آیا نے جد وفا ماں دیا، یاد آیا نے وفا ماں دیا۔
قدر حاضرین و سامعین، ماں جو ہوتی ہے ماں، آج ایک ماں کی دعائے کل میں